بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DN TV کا اسلامک پروگرام رائٹ وے۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر مفتی محمد قمر ضیاء۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، عوام الناس میں جو مشہور بات ہے کہ رجب کا وہ مہینہ ہے جس میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانوں اور عرش تک کی سیر کروائی، جس کو واقعہ اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ خوبصورت واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں حافظ محمد رفیق قادری صاحب، جو کہ امیر جماعت اہل سنت گوجرانوالہ ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں مولانا عبد الواحد رسول نگری صاحب، جو کہ نائب امیر ہیں جمعیت اہل سنت گوجرانوالہ کے۔ پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب ہیں، جو کہ نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہیں۔ اعتقادی اور عملی پہلو رکھنے والا ایک بہت بڑا معجزہ معراج ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آپ جو تشریف لائے، آپ کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم چونکہ اس میں جو ہے وہ عام طور پہ وہ سوالات لے کر آتے ہیں جس میں ہم عوام الناس کے لیے زیادہ فائدہ مند ان کے لیے ثابت ہو سکیں۔ سب سے پہلا میں مولانا سعید صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ واقعہ معراج جو ہے، جس موقع پر مکہ مکرمہ کے اندر جو مصائب و آلام کی چکی میں مسلمانوں کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ پسنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو معجزہ عطا فرمایا ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر اور تاریخی حیثیت ہمارے ناظرین کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، پھر اس کے بعد آپ کا جو سسٹم ہے مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا عقیدے کے ساتھ بھی، سیرت کے ساتھ بھی، اور عوام الناس کی جو ایک خوش طبیعیاں ہیں اس کے ساتھ بھی نفسیاتی جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس کا بہت اچھا تعلق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے جب کو نبوت ملی، مکہ میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، 40 برس نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ حالات بدلتے رہے، پہلے تو در پردہ آپ جو تبلیغ کرتے رہے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سر عام آپ پیش کریں، وہ اندر عشیرت اقربین، ان کو بھی سمجھائیں، ڈرائیں۔ یہ سسٹم جب جاری تھا تو ظاہر ہے آپ کے خاندان کے لوگ ہی آپ کے مخالف بنے، اور وہ اتنی شدت اختیار کر گئے کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اونٹوں کے انعام رکھتے رہے۔ اس میں 2 روایتیں ہیں بہت خوبصورت مسترد۔ ایک میں یہ ہے کہ 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا، دوسری میں 200 اونٹ کا انعام رکھا آپ کو مارنے کے لیے۔ لیکن دفاع کے طور پر آپ کا چچا سردار ابو طالب وہ آپ کے بڑے معاون تھے، اگرچہ انہوں نے دین قبول نہیں کیا۔ یہ بھی ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں بعض لوگوں نے وہ ان کے متعلقہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ دین محمد تمام ادیان سے خوبصورت بہتر دین ہے، لیکن لولا الملامت او حذار مصبہ، اگر مجھے تان تشنیع انگشت بازیوں کا ڈر نہ ہو توجتنی سم مذاق مبینہ، تو میں سب کچھ مان جاتا۔ بہر صورت انہوں نے یہ بات کہی کہ میں دین آبا پہ جا رہا ہوں، دین محمد پر نہیں جا رہا۔ یعنی خلاصہ یہ کہ ابو طالب بات پوری نہیں، سوال کا جواب نہیں آیا۔ ایک تو یہ حالات تھے، وہ چلے گئے۔ چچا جو آپ سے مدد کرتا تھا دنیاوی طور پہ وہ بھی چلے گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ امت کی روحانی ماں جناب خدیجہ، ان کا بھی سلسلہ دنیا سے چلے گئے۔ بچے آپ کے جو مذکر بچے تھے وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ اچھا، وہ مکہ میں ہی اسی وقت؟ یعنی جناب ابراہیم کے علاوہ آپ کے جو 3 صاحبزادے جناب قاسم بھی، جناب عبداللہ جن کا طاہر لقب تھا، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ بچیاں جوان ہیں، بیوی فوت ہو گئی ہے، اور آپ کے معاملین بھی دنیا سے نکلی ہے۔ ان حالات میں آپ پر اور مظاہرے جو شدت کے شروع ہو گئے۔ ان تمام چیزوں کو کور کرنے کے لیے رسول پاک کو تسلی تشفی دینے کے لیے رب نے یہ پروگرام بنایا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی جائے، پھر وہاں مظاہرے دکھائے جائیں، سارے سلسلے کیے جائیں، نبوت کی تصدیق ہو جائے، آپ کو تسلی تشفی ہو جائے۔
یعنی ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد اللہ نے آسانیوں کے دروازے ہوتا ہے، لیکن وہ عام ہے۔ اس کا جو تعلق سوال کا وہ یہ ہے کہ آپ جس صورت اللہ مصائب میں تھے، جی اس تسلی تشفی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پروگرام بنایا۔ جی بہت شکریہ مولانا عبدالواحد رسول نگری صاحب۔ آپ واقعہ معراج، اس کی تھوڑی تاریخی حیثیت کہ اس کی تاریخ جو رجب یا سن کے حوالے سے تھوڑی سی وہ وضاحت ہو جائے، اور کس طریقے سے اس کی ابتدا کی گئی، کیسے حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کا تھوڑا پس منظر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مفتی محمد قمر ضیاء صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ملاقات کا موقع دیا اور اس فورم پہ اظہار خیال اور اپنا بیانیہ جاری کرنے کا موقع دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اہم ترین معجزات میں ایک معجزہ معراج ہے، جس کو اسراء اور معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بات تو حضرت پروفیسر صاحب کی گفتگو سے بھی واضح ہو گئی کہ معراج کا واقعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آیا۔ بالکل۔ البتہ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد 13 سال پہ محیط ہے۔ ان 13 سالوں میں کس سن میں پیش آیا، خود نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت فرمائی، ٹھیک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہو کہ فلاں سن میں، فلاں سال میں۔ ہجرت سے پہلے کے جو واقعات ہیں انہیں سن نبوی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اعلان نبوت کے 1 سال بعد کوئی واقعہ پیش آیا تو اسے کہتے ہیں ایک سن نبوی۔ بالکل کوئی 5 سال بعد پیش آیا تو اسے کہتے ہیں 5 سن نبوی۔ ٹھیک، تو سفر معراج کس سن میں پیش آیا، اس میں مختلف اقوال ہیں اہل علم کے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ 5 سن نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پیش آیا۔ کتنے؟ 5 میں، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے 10 سن نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی کے ساتھ ملتے جلتے اور بھی تقریباً 5 کے قریب اقوال سیرت نگاروں نے نقل کیے ہیں۔ ٹھیک، 5 اقوال، 5 کے قریب اقوال۔ تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، اس کی بھی وضاحت خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ بات کے مورخین اور سیرت نگاروں نے اندازے اور تخمینے سے کہ فلاں واقعات فلاں تاریخوں میں پیش آئے، فلاں تاریخوں میں پیش آئے، تو ان کے لگ بھگ یہ آیا تو یہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہی میں ایک ماہ رجب ہے، اور ماہ رجب کی 27ویں شب، یہ ایک تخمینی تاریخ ہے، قطعی تاریخ نہیں۔ یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، رسول پاک نے فرما دیا، صحابہ نے نہ سوال کیا نہ کسی اور نے تبصرہ کیا ہے۔ آگے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو ذرا نوٹ کر کے رکھیے گا، اس پہ ہم تھوڑا سا تھوڑی سی میں سوری جی روحانی معراج کے یہ سارے واقعات ہیں۔ آپ کو صرف ایک معراج نہیں ہوا، روحانی طور پہ وہ خواب تفصیل ہے حدیث کی بہت پر کتابوں کے اندر، آپ نے یہ دیکھا وہ سارے جرائم کا اشارہ بھی انہوں نے کیا۔ یعنی جسمانی معراج ایک ہے ہاں، اور روحانی معراج اس کے علاوہ بھی ہیں، کئی ہیں، اور مستند حدیث کی کتاب و تفصیلات ہیں۔ ٹھیک آپ ہے، اس نے صبر میں یہ دیکھا جس طرح انہوں نے اشارہ کیا، کچھ انہوں نے اشارہ کیا۔ بہرحال اس پہ اتفاق کریں، اس کی وجہ یہ ہے اقوال، بیانات، دلائل تو ہر ایک نے دیے ہوئے۔ ہم صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک حدیثوں میں آیا ہے اس تک ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف کی مسلم کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، وہ روحانی ہے۔ باقی سلسلہ جتنا ہے وہ لکھ کے بیان کر کے تو تحریر کر کے ہوتے رہیں گے۔ میں سب تھوڑی سی اس پہ یار مناظرہ نہیں کرنا، نہیں مناظرہ بس وضاحت۔ سوال یہ ہے، آپ کا سوال آپ کر لیں، ساری بات کریں گے۔ میں آپ کی بات کی تائید ہی کروں۔ جی جی نہیں، ویسے میں نے بولا کہ وہ سفر معراج میں اس کا ایک حصہ وہ ہے
جو قرآن کریم کی آیات سے بالکل ظاہر و باہر ہے، قطعی ہے وہ۔ قطعی ہے، منصوص ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو احادیث مشہورہ میں بڑی وضاحت اور تفصیل سے آیا ہے، جی کچھ حصہ وہ ہے جو احادیث آحاد میں آیا ہے، جی جسے ہم خبر واحد کہتے ہیں۔ تو تینوں کا حکم بھی الگ الگ ہے، تینوں پر اعتقاد رکھنے کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو درجہ جس درجے کا قرآن کریم میں منقول ہے اس پر اعتقاد وہ قطعی ہوگا اور اس کا انکار کفر ہوگا۔ بالکل صحیح۔ جو احادیث مشہورہ میں آیا ہے، جیسا کہ حضرت پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں، ان پر اعتقاد بھی ضروری ہے، لیکن اس کا انکار بدعت ہے، کفر نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قطعی دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ جی۔ اور جو احادیث آحاد میں آیا ہے، ٹھیک ہے، احادیث آحاد ان کی حیثیت چونکہ حدیث کے اعتبار سے، فنی اعتبار سے دیکھ کے، ان کے راویوں کو دیکھ کے پھر بڑی وسعت نکل آتی ہے۔ اطمینان قلب پروفیسر صاحب کا ہو مان لیں، نہ ہو تو ان پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جتنی رہ گئی بات کہ معراج مرتن او مرتین او مرات، ایک بار، دو بار یا کئی بار، معراج جسمانی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روح مال جسد، یہ تو ایک بار ہی ہے۔ جی، اس پہ تقریباً سب کا جی، اتفاق سب ہے۔ کا اتفاق شروع ادوار میں کوئی معتزلہ یا اس قسم کے لوگ جو بس میں نے یہ تھوڑی سی تفصیل دی ہے نا، جی۔ اس تفصیل کو اگر سامنے رکھا جائے تو اب ہماری گفتگو میں کوئی تضاد باقی تضاد نہیں۔ نہیں۔ اہم سوال ہے حافظ رفیق صاحب سے، جیسے آپ حضرات نے وضاحت فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ تابعین وغیرہ کے دور میں اس کی تعیین نہیں تھی کہ کون سا سن اور کون سا اس کی سن کی مہینہ کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے، لیکن ابھی ہم عوام الناس میں دیکھتے ہیں کہ 27 رجب کو شب معراج کے طور پہ اس کو باقاعدہ منایا جاتا ہے، چراغاں کی جاتی ہیں اور بہت کچھ پکا کے بانٹا جاتا ہے۔ جو ایمان والا یعنی ہم اہل ایمان ہیں، یعنی قرآن اور سنت میں جو آیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مروجہ چیزیں ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کیا ہے؟ تو یہ معراج شریف کی رات، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص معراج کی رات ہے، تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں روایات میں آتا ہے کہ جب براق پر سوار ہونے لگے تب بھی آپ نے اپنی امت کو یعنی ہم گناہ گاروں کو یاد کیا، آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، وہاں بھی جا کے جو آپ کو انعام و اکرام اللہ کی بارگاہ سے دیے گئے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی، انہیں تحفہ سلام ملا، اور اس کے بعد رحمت کا، برکت کا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھی اپنی گناہ گار یعنی ہم امت یاد آ گئی۔ آپ نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ اسلام ہو ہم پر، یہ جمع کا صیغہ فرمایا۔ اگرچہ جسمانی طور پہ آپ تنہا تھے مگر روحانی طور پہ اپنی امت کو آپ نے وہاں بھی یاد رکھا۔ پھر ساری امت، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ تو ایک تو یہ رات وہ دعا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو دعا کی۔ تو اس کے علاوہ چونکہ یہ عظمت و شان کا مظاہرہ ہے تو مسلمان اہل اسلام جو ہے یہ کھانا پکا کر غرباء میں، فقراء میں یا طلباء میں یا احباب میں تقسیم فرماتے ہیں، کیونکہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہوئے۔ تو اگرچہ یہ عمل جتنے بھی ہیں کھانا کھلانا مستحب میں سے ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے،
اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام و اطیبوا الطعام، کہ سلام کو اور کھانا کھلایا کرو، سلام بھی عام کرو، لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ۔ تو کھانا کسی وقت بھی کھلایا جا سکتا ہے، اس رات کی مناسبت کے ساتھ جو ہے اہل ایمان پھر یہ عمل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو کہ جن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ان کی معراج کی رات ہے، لوگوں کی توجہ پھر اس طرف مبذول ہو جاتی ہے، تو جس کی بدولت لوگوں کے دلوں میں محبت رسول اور عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہے وہ فروزاں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی بہانے سے لوگ مساجد میں جمع ہوتے ہیں، پھر اس وقت جمع ہو کر نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بلکہ میں یہ عرض کروں گا، یہ شب معراج دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ ہم سب کو بھی چاہیے اس وقت جو ملک کے حالات ہے، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ آج جو حالات چل رہے ہیں فی زمانہ، دن بہ دن مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، تو ضرورت ہے ہم دعا مانگے، اکٹھے اجتماعی طور پہ دعا مانگے، انفرادی طور پہ مانگے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے پیچھے بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اولیاء اللہ ان دنوں میں بڑی عبادت و ریاضت کے ساتھ وقت گزار، بلکہ 27 رجب کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کو اچھے طریقے سے منانے کی۔ جی اگر ہم مثلاً اس میں روزہ رکھنے کا کہتے ہیں تو یہ حکم ہے، احکام ہے۔ علماء نے اس کی تو تھوڑی گنجائش دی ہے کہ فضائل میں ضعیف روایتیں چل سکتی ہیں، تو جہاں پر ضعیف روایت بھی نہیں ہے اور پھر وہ فضیلت بھی نہیں ہے، وہ ثبوت بھی نہیں، جی وہ فضیلت بھی نہیں ہے، اس سے آگے جو بڑی چیز ہے وہ حکم ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جب کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے تو ہم روزے کا اگر حکم لگاتے ہیں، کوئی ایسی حدیث ہے آپ کے علم میں جو جس سے یہ ثابت ہو کہ اس دن میں روزہ رکھنا؟ ظاہر ہے حکم ہے، وہ تو ہم شریعت کے مکلف بس ہیں، یہ اہل اللہ اور یہ کرام سے منسوب ہے کہ وہ یعنی اتنی بات پر ہم سب متفق ہیں کہ اس کی کوئی مستند حدیث نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم روزے کا اگر کوئی نہیں بھی رکھتا، میں نے پہلے کہ سر چیز مستحبات میں سے آتی ہے نا، نہیں، مستحب بھی ایک حکم آپ لگا رہے ہیں نا، تو حکم کے لیے تو ہمیں کوئی نہ کوئی دلیل شرعی چاہیے ہوتی ہے نا، تو یعنی اس پر ہم سب متفق ہیں کہ اس کے لیے کوئی دلیل شرعی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، اس پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں۔ اور دوسرا حضرت آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو مثلاً چراغاں کرنا اور پوری رات جاگنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی صحابہ جو وحی کو خود نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست شاگرد تھے، پورے تربیت یافتہ تھے، ان کی ساری زندگی میں ہمیں یہ عمل تو دور کی بات ہے، اس رات کی تعیین بھی نظر نہیں آتی، تو یہ اس طرح کے اعمال جو ہے گزارش یہ ہے جی خیر القرون کرنی جی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الامثل فامثل، یہ مسند حدیث ہے۔ قرون ثلاثہ، قرون اولا جسے کہا جا سکتا ہے، خیر القرون کہا جا سکتا ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہ تقریباً چھٹی یا 5ویں صدی کے بعد بھی یہ بدعت اور اس قسم کے معاملات شروع ہوئے ہیں، یعنی 600 سال اس سے خالی ہیں۔ رہ کی بات یہ قرون اولا میں نہیں ہے، اس میں ائمہ آئے، صحابہ تابعین تباعین سارا فارغ ہو گئے، کچھ نہیں ہوا۔ گزارش یہ ہے جیسے شاہ نے حوالہ کیا ہے کہ روٹی کھلانا ممنوع نہیں ہے، کھلاؤ، آپ بھی حلوہ کھلاؤ، کھا لیں گے، لیکن تعیین کر کے کس دن، جس طرح فرمایا روزہ بھی رکھو تو چراغاں بھی کرو۔ قرآن مجید کا اسراف اور تبذیر 2 لفظ آئے ہیں، ان میں فرق بینہما یہ ہے، اسراف یہ ہے کہ ہم نے پگڑی بھی پہنی ہے، کپڑا بھی پہننا ہے، روٹی ٹکڑا بھی کھانا ہے، حتیٰ کہ وضو کرنا ہے تو رسالت مآب میں فرمایا نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کریں تو 3 بار سے زائد اپنے اعضاء کو نہیں دھونا ہے، پانی ضائع نہیں آپ کو سوال سمجھ کے کہ میرا اچھا وضو ہو جائے گا اور ثواب کا کام ہی ہے، ثواب کا کام ہی ہے، تو لگے رہو، تو وہ 5-7 بار کرے، اسراف میں آئے گا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تبذیر یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے عزیزوں میں شادی تھی جی تو وہ برات کے ساتھ ٹول ڈباکہ انہوں نے نہیں کیا، آگے خواتین نے سوال کیا بھائی مولوی جنج لائے ہوتے تو ہم نے ٹول تو کھڑکایا نہیں، تو وہ کہنے لگے جی اگر باجا نہ بجائے تو بچے نہیں ہوتے۔ چراغاں کرنے کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، شادی بیاہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس میں آتا ہے تبذیر میں، اور قرآن نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو رہ گئی ایک بات خوشی کی، تو خوشی کا جہاں اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا، یہ خوشی جائز نہیں ہے، تل کا حدود اللہ۔ آپ کی اجازت سے میں ایک چھوٹا سا مجھے کسی سوال کیا تو اس وسادت سے پیغام ہے قوم کے لیے۔
سوال مجھے یہ کیا کہ اپنی بیوی سے آدمی کتنی محبت پیار کر سکتا ہے، اب تک تو یہ سوال علماء سے پوچھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یار ٹبری تیری ہے تو اس کو رفیقہ کہہ لو، محبوبہ کہہ لو، رفیقہ سفر کہہ لو، لاڈلی کہہ لو، لیکن باجی نہیں کہہ سکتے۔ دل کا حدود اللہ ہے، ہاں ٹھیک اللہ ہے، حد غمی خوشی کی حدیں مقرر کر دی۔ من ضرب الخدود شک الجیوب، غم کا اظہار کر رہے ہیں لیکن چپڑے مار رہے ہیں اپنے جو کر ہوا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک، فرمایا ضعیف سمجھنا، ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، سوال سمجھ کر کے ہم کریں گے پھر ٹھیک نہیں۔ ویسے آپ کریں روٹی پکائیں، روٹی روکر پکائیں، دلیا پکائیں، مٹن پکائیں، شوربہ پکائیں تو درویشوں کو بلائیں کھا جائیں گے۔ یہ حضرت رسول نگری صاحب اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ یہ جو چیزیں مثلا جب ہم اضافی چیزوں میں پڑھتے ہیں نا تو جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ پیچھے نہیں رہتا، فوت ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ پوری رات خود بھی جاگا جاتا ہے اور باقاعدہ جگایا جاتا ہے، اور اتنے بڑے اسپیکر بعض دفعہ لگائے جاتے ہیں کہ پورے محلے میں ایسی آواز ہوتی ہے کہ لوگ پابندی ہے جناب، پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہے، نہیں ہم چار دیواری کے اندر ہی ہوتا ہے سارا کام۔ وہ تو میں عرض کرتا ہوں، اب وہ چیز نہیں اپنی خوشی سے کرتے ہیں جو بھی اگر شخص شب بیداری کرنی ہے، شب کی خوشی سے کرنی ہے، زبردستی کوئی کسی کو نہیں پکڑ کے لاتا۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں جی یہ 3 دائروں میں سے کسی ایک میں آئیں گے، جی سنت، جی بدعت، رسم، کلچر۔ سنت جب ہم بدعت، سنت، بدعت، رسم کہہ لیں یا کلچر کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی عمل کر کے یہ کہیں گے کہ میں نے سنت پہ عمل کیا ہے تو پھر ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس عمل کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل کریں، جوڑیں تعلق، تب جا کے سنت کہنا ہمارے لیے درست ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں، جی ہم وہاں سے ثابت نہیں کر پا رہے اور اصرار یہ کر رہے ہیں کہ یہ عمل دین کا تقاضا ہے، دین کا حصہ ہے، تو پھر ہم بدعت کی طرف مائل ہو گئے۔ اور اگر ہم کسی عمل کو سنت بھی نہیں کہہ رہے، جی بدعت کی طرف ہم اس لیے نہیں اس پر اطلاق کر رہے کہ ہم اسے دین سمجھ کے کر بھی نہیں رہے، کر بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، ہم علاقائی کلچر سمجھ کے کر رہے، دیکھا دیکھی لوگ کر رہے ہیں۔ علاقائی رسومات، جیسے شادی بیاہ کی بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ پھر آ جا کے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی علاقائی رسم اللہ کے کس حکم کو توڑ رہی ہے، پھر تو اس رسم کو ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کوئی حکم الہی نہیں ٹوٹ رہا، رسم سمجھ کے کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک مباح عمل ہو جاتا ہے۔ جی ہمارے ہاں چونکہ ایام منانا یہ ایک علاقائی کلچر ہے، ٹھیک ہے، یہ علاقائی کلچر ہے، رسم ہے، یہ رسم چڑھ گئی ہے دینی لوگوں کے ہتھے۔ جی حضرت آخری سوال آپ سے، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے یعنی اگر یہ ہم ثواب کا سمجھ کے کرتے ہیں نا، اور لوگ ہمیں اسی حوالے سے فنڈ دیتے ہیں کہ ایک دین کا اور مذہب کا آپ کام کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور وہ سارے خرچے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثواب کا کام ہے، تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام، فقہا، محدثین، یہ کہاں تک یعنی بڑی شخصیت جن کا کوئی قول اس حوالے سے، معراج کے حوالے سے کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں ہو جو ہمارے ناظرین کے سامنے آ سکے؟ میں نے عرض کیا ہوتا وہاں کیا ہے، اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت، قرآن خوانی، نعت شریف یا نوافل، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ اس پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی کرسمس ڈے پہ دیگیں بانٹ رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو کیا وہ پھر بالکل بھی جائز ہوگا؟ مطلب ہے کہ پورے سال میں جب کر سکتے اس کے ساتھ نہ کرے، یہ تو دیکھیں نہیں استغفر ایک مثال کے طور اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی، کسی نے آدھا گھنٹہ پڑھ کے چلے جانا، کسی نے نہیں پڑھنا، کسی نے اپنے گھر میں چلے جانا، کسی نے کرنا بھی نہیں ہے، اگلے دن کیوں نہیں آتا؟ آگے پیچھے بھی ماشاءاللہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی کہ اسی رات کو یہ منسوخ نہیں ہے، جب مرضی کے بعد، چونکہ جب معراج شریف کی رات کی مناسبت سے لوگ یہ کار خیر کے یا نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی ہم ساری زندگی اسی نبی پاک کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ یہ ماہ رجب چل رہا ہے، ماہ رجب،
شعبان یہ دینی مدارس کے نا تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے اختتام تمام مکاتب فکر کے بلعموم. جی یہاں ایک چیز جو مدارس میں رواج پا گئی ہے جی وہ ہے تکمیلات بخاری کی تقاریب اچھا جو اچھا بڑی دستار بندی کے موقع دھام سے ہو رہی ہیں جی، تمام مکاتب میں ہو رہی ہیں. ہم، مکتبہ فکر اہل حدیث ہو تب، علماء دیوبند ہو تب، مکتبہ بریلی ہو تب، سب میں ہو رہی ہیں. اچھا یہاں اب سوال بدعت کا یا دیگر کیوں نہیں پیدا ہوتا، اس پہ ہم کیوں نہیں فتویٰ لگاتے یہ اس پر تقریبات؟ کیوں نہیں فتویٰ لگا؟ ہم، میرا تعلق اہل سنت دیوبند سے ہے. مجھے نہیں حق پہنچتا کہ میں کوئی بات ان کی طرف منسوب کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم اسے کوئی مطالبہ شریعت سمجھ کے نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہم اسے اپنے دین کا حصہ نہیں ہم سمجھتے. اسے مطالبہ شریعت کے شریعت نے کوئی مطالبہ کیا ہے کہ اس تکمیل کے موقع پہ تم اس کا اہتمام کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں پھر وہی جملہ دہرانے لگا ہوں. میری اس جملے سے اختلاف کا حق تمام دوستوں کو ہے کہ ہم علاقائی کلچر کو کلچر سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھیں. دین کا حصہ نہیں سمجھتے. علاقائی کلچر کو کہ یہ ایک تکمیل کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس کو ہے. جی تو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ واقعہ معراج کے حوالے سے جو امت کو اعتقادی ضرورت ہے کہ کن چیزوں پر اعتقاد رکھے اور کون کون سے پہلو قرآن مجید سے اور مستند احادیث سے ثابت ہیں وہ ہمارے مہمانوں نے آپ کے سامنے رکھے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اضافی ہیں اگر بندہ نہ کرے تو اس کے نہ ایمان میں نہ عمل میں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. اور جو پھر اس کے اندر واقعے کے اندر ہمارے لیے اسباق ہیں کہ ہم غیبت سے بچیں، ہم نماز میں سستی سے بچیں، ہم حق گوئی میں ڈر اور خوف جو ہے وہ نہ رکھیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. جی ناظرین ہم اپنے مہمانوں کو آخر میں بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بہترین جو میسیج ہیں جو پیغام ہیں واقعہ معراج سے اور جو اس کے حقائق ہیں وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھے. بہت شکریہ.